غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن یہی فطری عمل جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو نہ صرف ہم اپنی رسپیکٹ کھو بیٹھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہت پیارے رشتے بھی کھو دیتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ غصے میں کیے گئے فیصلے نہ صرف ہماری زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی کو وبال جان بنا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آج بہت ہی بہترین قسم کی 6 ٹپس ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ وہ ٹپس ہیں جو کہ میری آزمائی ہوئی ہیں، کیونکہ غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن یہ وہ ٹپس ہیں جو کہ میں نے خود آزمائی ہیں، مجھے ان کے بہت پازیٹیو رزلٹ ملے ہیں، اور وہی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جن کو پہلے میں یوز کر چکی ہوتی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ ٹپس پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں بھی بہت پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ماہا الویز لائف کے نیو بلاگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت بہترین، ہر گھر کی کہانی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہر فرد کی کہانی ہے، کیونکہ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ کم ہوتا ہے، کبھی یہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو آج ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کڑی بھی بن رہی ہے، کڑی کے بھی اس کو بھی آپ انجوائے کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ اس ٹاپک پہ بات بھی ہوگی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھارتا ہے، کثرت سے غصہ کرنے والے کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک بہت ہی ڈیفرنٹ، بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ چیزیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو میں ٹاپک بھی وہی ڈھونڈتی ہوں جو کہ میرے گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں، میرے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ٹپ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ جب آپ اپنی ذات کو ہی نہیں پہچانتے، آپ کو خود کو ہی نہیں پتا ہے کہ آپ کو کن کن باتوں سے غصہ آتا ہے اور کن کن باتوں سے غصہ نہیں آتا، پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ہی پہچاننا ہوگا، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ دوسروں کو ہی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں میں ہی کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے بعد دوسرے پہ انگلی اٹھائیں۔ پہلے ان چیزوں کو دیکھیں کہ کن کن باتوں سے غصہ آتا ہے، وہ چیزیں آپ لکھ لیں۔ لکھنے کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے پسند نہیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک نیکی اور ایک بدی۔ تو پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، آپ اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں یا کہ بری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ چیزیں اپنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں کسی کی اس ٹاپک پہ بات سننا بالکل پسند نہیں کرتی یا نہیں کرتا۔ تو پھر اپنے گھر میں یا فرینڈ میں یا ریلیٹیوز میں یہ چیز دیکھیں کہ اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بار بار کون بات کرتا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ اس کے پاس ذرا کم ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ جب وہی ٹاپک بار بار آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو غصہ آئے گا۔ تو جب غصہ کرنے کی عادت بن جاتی ہے تو پھر یہی غصہ شدت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی چیز بڑھنے سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو بہت ایزیلی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس کم بیٹھے، کم ٹائم سپینڈ کریں، اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں جو آپ کی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں، جن کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اب ساتھ ساتھ پکوڑے بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں، بہت یمی سے پکوڑے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جی ٹپ نمبر 2 کی طرف۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو جانتے بوجھتے ہوئے ایکسیپٹ کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے ان میں، ہمیشہ دوسرے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، دوسرے کو ہی غلط ثابت کریں گے۔ اپنی غلطی خود وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ اظہار کرنے کی اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالتے، ان کا غصہ ہمیشہ ناک پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی سوچ میں دوسرا ہی غلط ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو چینج کریں۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں، اپنے غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ جب انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آزما کے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ جب آپ دوسرے کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے آپ اس کو اظہار کر دیتے ہیں،
تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا غصہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس کی بات اگر مجھے غلط لگی ہے تو یہ بات میں نے بھی تو غلط کی ہے۔ تو اس طرح سے انسان جب اظہار کرتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی انسان ذہنی طور پہ بہت زیادہ فریش بھی ہو جاتا ہے۔ آپ چلتے ہیں جی ٹپ نمبر 3۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کے ساتھ وہ بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کو ناگوار گزرتی ہے، وہ چیزیں جو کہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہیں، آپ کو بری لگتی ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ جگہ چینج کر لیں۔ آپ اٹھ کے کوئی اور ایکٹیویٹی سٹارٹ کر لیں، اپنے کسی کام میں بزی ہو جائیں، کیونکہ جب تک وہ بات ہوتی رہے گی آپ کو وہ بات بری لگے گی، جب بری لگے گی تو آپ کو غصہ آئے گا۔ تو جب غصہ آتا ہے تو بہت ساری غلط چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں جن کا بعد میں ہم سوچ کے بہت زیادہ پچھتاتے ہیں، بہت سارے غلط معاملات ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ وہ جگہ چینج کر لیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی کر لیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، تو آہستہ آہستہ سے وہ انسان بھی تھوڑی سی کیئر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اب ہے ٹپ نمبر 4۔ حدیث مبارکہ ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وضو کر لے۔ کیا ہی بہترین حل ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اس ٹائم جب غصہ آ جائے تو فوراً سے وضو کر لیں، کیونکہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اللہ پاک کی طرف ہو جاتا ہے، ہماری یہ دنیاوی چیزیں بہت حد تک ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو جائے، وضو کریں، اللہ پاک کی طرف اپنی رجوع کریں، قرآن پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں آپ دیکھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، اور آپ کا ذہن جو ہوتا ہے وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا آپ دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں آپ کی یہ شدت بڑھتی جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب اس طرح کی منفی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، تسبیحات کرنا شروع کر دیں، درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم تو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کتنا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کتنے پیار سے، کتنے اخلاق سے بات کرتے تھے۔ تو ہم تو ان کی امت ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ٹپ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو وہ انسان اللہ پاک کی رضا کی خاطر خاموش رہے۔ انسان جو عمل اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک کو وہ عمل بے حد پسند ہے۔ غصہ کرنا ایک بہت بری عادت ہے، اس بری عادت کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مسئلے پیدا کر لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غصے میں انسان دوسرے کی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ ہو سکے تو مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان پہ ذرا غور کریں، ڈیپلی ذرا اس کو دیکھیں اور اس کو سوچیں، اور اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کی بات کا غصہ کرتے ہیں نا تو وہ انسان گھر چلا جاتا ہے اور اپنی لائف میں بزی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ اسی کی بات کو لے کے تو اپنے اندر ہی اندر کوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اپنے غصے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور اپنے آپ پہ آپ کا کنٹرول بھی آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جتنی آپ بڑھائیں گے یہ بڑھتی جائیں گی۔ ٹپ نمبر 6 جو کہ لاسٹ ٹپ ہے، اور یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے، جب غصہ آئے تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، اس سے بھی غصے پہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹھنڈے پانی کا گلاس پئیں۔ تو میرے خیال سے آج کی 6 ٹپس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے اس عادت کو آہستہ آہستہ کم کریں۔ اس پہ آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹائم ایسا انشاءاللہ تعالی زندگی میں آتا ہے کہ وہ چیز جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ چونکہ ایک فطری عمل ہے، یہ ہر انسان کو آتا ہے، جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اور وہ کوئی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن ان ٹپ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔
تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔